قرآن کریم بھی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی عقائد کی طرح واضح بیان فرماتا ہے۔ اس بارے میں اگر بنیادی طور پہ آیت دیکھنی ہو تو آیات شہداء اٹھا لیں۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ، آیت نمبر 154، دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ شعور کا عوامی ترجمہ احساس ہے، اور شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے آسان ترجمہ قرآن میں اسی لفظ کو اختیار فرمایا۔ میرے دوستو، یہ آیت میں رب کریم نے 3 بنیادی باتیں ارشاد فرمائی۔ میں ان تینوں کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے رکھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں۔ پہلی بات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسری ہے بل احیاء، تیسری ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ذرا ان تینوں کو سمجھیے۔ یہ جو لفظ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اسے مردہ نہ کہنا۔ تو جب اللہ مردہ نہ کہے تو پھر کیا کہے؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو روح المعانی میں تو قولو محذوف مانا گیا ہے کہ بل قولو احیا، بلکہ اسے زندہ کہو۔ سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے کہے؟ یہ تو قتل ہو گیا، زندہ کیسے کہیں؟ اس کی تو نبض نہیں چلتی، اس کی تو دل نہیں چل رہے، اس کی تو آنکھیں نہیں پھڑک رہی، اس کی تو سانس نہیں آ رہی، ہماری آنکھوں نے تو جواب دے دیا ہے، زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، خود خالق کی بات مانو، اسے زندہ کہو۔ اب ذرا توجہ، پہلی بات، شہید کو مردہ نہ کہو۔ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو، جس پر فعل قتل وارد ہو۔ تو مجھے بتائیں، جس پر شہادت کا فعل وارد ہو تو یہ تیر جسے لگتا ہے، تلوار جسے لگتی ہے، کلاشن کی گولی جسے لگتی ہے، وہ روح ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے؟ سارے ساتھی جسم ہوتا ہے۔ یا روح پہ تو نہیں لگتی، کہیں بھول رہے ہو؟ روح پہ گولی لگے، روح پہ تلوار لگے، روح پہ نیزہ لگے، روح پہ تیر لگے، اگر روح پہ لگی ہے تو پھر مردہ اور زندہ کے چکر پہ ساری روح کی بات کر لیں گے، اور اگر یہ جسم پہ لگی ہے تو پھر جسمانی مسئلے کو رب کائنات ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمائے لمن یقتل، جو قتل ہو، جس پر فعل قتل فعل شہادت وارد ہو، وہ کیا ہے؟ جسم ہے۔ تو رب نے جسم کے مردہ ہونے پر پابندی لگا لی۔ اب سوال اٹھتے اللہ یہ زندہ کیسے ہے؟ آپ کہتے ہیں مردہ نہ کہیں تو کیا کہے؟ فرمایا بل احیاء، اسے زندہ کہو۔ ٹھیک ہے اللہ زندہ کہتے، لیکن سوال ہے زندہ تو اٹھتا پھرتا، آتا جاتا، کھاتا پیتا، سانس لیتا، بولتا سنتا، اس کے مسائل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کفن بھی گویا ہم پہنائے جا رہے ہیں، اٹھا بھی ہم لے کر جا رہے ہیں، قبر میں رکھ رہے ہیں، زندہ کیسے؟ تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ لیکن وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا تمہارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو اللہ کی وحی پر ہے کہ بل احیاء، یہ زندہ۔ اب جب یہ بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب شعور نہیں ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو زندہ ہے؟ تم کیوں کہتے ہو سنتا ہے؟ تم کیوں کہتے ہو سوالات و معاملات و فلاں فلاں؟ تو شعور نہیں ہے تو بس چپ ہو جاؤ۔ تو یہ جواب کوئی اسلامی جواب نہیں ہے۔ بھائی چپ وہاں ہوں جہاں اسلام ہمیں چپ کرائے۔ رب کریم نے اس پہ اعتراض سے منع کیا ہے، اس کی تفصیل تو قرآن اور حدیث پہ حضور نے خود فرمائی۔ قبر میں سوالات کا مرحلہ ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، عقاب ہے، یہ نعمتوں میں ہے، لذت میں ہے یا عقاب میں ہے، یہ تفصیل تو وہاں موجود ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں شعور نہیں ہے تو زندہ ہی نہیں ہے، تو پھر بل احیاء کہاں جائے گا کہ یہ زندہ ہے؟ اب ذرا توجہ رکھنا، جو طبقہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نعوذ باللہ قرآن نہیں مانتے اس مسئلے پر،
وہ پے در پے ان تینوں آیتوں کے لفظوں کا انکاری ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ شہید کو مردہ، بولیے بولیے، شہید کو مردہ۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ زندہ کہو۔ تیسرا کیا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلا لفظ ہے شہید کو مردہ نہیں کہنا، اور یہ ہمیں کہتے ہیں مردہ ہے مردہ ہے مردہ۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ مانو، اور یہ سارا دن ہمیں کہتے ہیں زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ چیلنج کر کے کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، ہمیں سمجھا کے دو۔ جو رب نے فرمایا سمجھ نہیں آئے گی، اب سوال اٹھتا ہے کہ سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ کوئی ہم نہ سمجھ ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ کوئی ہم عقل نہیں رکھتے؟ سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ ہمیں فہم و فراست نہیں ہے؟ بھائی فہم و فراست ہونے کے باوجود، عقل و دانش ہونے کے باوجود، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان بالغیب رکھنا پڑتا ہے، اس کو کریدنا نہیں پڑتا۔ مثلا یہ جو کندھوں پہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو فرشتے ہیں یہ کندھے پر بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ حدیث پاک کے مطابق یہ لکھ رہے ہیں، لکھنے کے لیے تو کاغذ قلم چاہیے، اب تو اوپر واسکٹ آ گئی ہے، یہ تو نیچے چھپ گیا ہوگا، لکھتا کیسے؟ مجھے سمجھا۔ اوپر قمیض آ گئی ہے، بنیان آ گئی ہے، اوپر واسکٹ آ گئی ہے، اب یہ لکھنے والا کہاں؟ یا تو اس کے پین کی سیاہی نیچے گر گئی، کیسے لکھے گا؟ اور اگر میں نہا رہا ہوں اور اس وقت کوئی بات ہو رہی ہے یا کچھ معاملہ ہے تو نہاتے وقت تو یہ نہیں لکھ پائے گا کہ صفحہ گیلا ہو جائے گا۔ کوئی مزدور یہاں گٹھڑی اٹھاتا ہے تو یہ والا فرشتہ تو بیچارہ ساتھ ساتھ پیدل چلے گا۔ جب بچوں کو یہاں بٹھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں رسالت امام علیہ السلام کندھوں پر شہزادگان جنت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما بیٹھا کرتے تھے، حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا حضور پاک کی نواسی بیٹھا کرتی تھی، تو فرشتوں کے معاملات کہا جائے۔ پولیس والے کسی کی تفتیش کے لیے بندے کو الٹا لٹکا دیتے ہیں تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی لٹکتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں؟ جواب عقل سے نہیں، نس سے چاہیے۔ بندہ غسل خانے میں غسل کر رہا ہوتا ہے، تیراکی کے لیے سوئمنگ پول دریا میں، آپ کا یہ ہیڈ پنجند میں، ہاں وہاں آپ بیٹھے ہیں تو ادھر آپ تیر رہے ہیں، تو آپ کا کہاں فرشتوں کے معاملات کہاں ہوں گے؟ ذرا مجھے اس کی قرآن اور حدیث سے ہاں یا نہ کا جواب دیں۔ تو سب کہتے ہیں جی ایمان رکھنا پڑتا ہے، بحث نہ کرو۔ عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، فراست ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو یہ شہادت کی حیات کے مسئلے پر بھی قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ایمان رکھو۔ اس پر اعتراض کرو۔ اچھا رہی بات اگلی کہ اس کو آپ فٹ کر رہے ہیں حیات شہداء پر، کیا دنیا میں کسی مفسر، کسی محدث، کسی اصولی، کسی فقیہ، کسی تفسیر نے بھی یہ کہا ہے، یا خالی آیت سے اپنی طرف سے استدلال کر رہے ہو؟ بابا ایسا کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ امت کے جتنے مفسرین ہیں، جس نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر اہل حق نے کی ہے، اس نے اس آیت کو شہید کی حیات پر مستدل بنایا۔ عربی اٹھائیں، اردو اٹھائیں، فارسی اٹھائیں، آپ کوئی مفسر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں کوئی اٹھائیں، کوئی کسی قسم کا آپ دیکھ لیں، وہ شہید کی حیات پر پورے دلائل لاتے ہیں۔ میں اردو زبان میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں اپنے اکابر کا پیش کرتا ہوں، اور ایک عربی زبان میں حوالہ بھی اپنے اکابر کا پیش کرتا ہوں۔ علماء کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے عربی زبان میں تفسیر قرآن لکھوائی تھی، اور عوام کے لیے اردو زبان میں لکھوائی ہے۔ آج ہمارے ہاں انحطاط کا عالم یہ ہے کہ مولوی عام بندہ جو مدرس نہ ہو، وہ اردو تفسیر بیان القرآن سمجھتے ہوئے بیچ کے جاتا ہے، جو حضرت تھانوی کے دور پہ عوام کے لیے لکھی گئی تھی۔ عربی زبان میں احکام القرآن 16 جلدوں میں مکتبہ اسلامیہ کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ علماء کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، مولانا کاندلوی رحمہ اللہ کے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے، مولانا عبد الشکور رحمہ اللہ کے، مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان جیسے اجلہ بزرگوں کی ذمہ داری لگا کر ایک ایک منزل ان سے لکھوائی تھی۔ ان میں جو پہلی جلد، پہلی منزل کی تفسیر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ المحدث الناقد صاحب اعلاء السنن کے
ذمے تھی اور انہوں نے لکھی تو انہوں نے حضرت تھانوی کو دکھائی اور پہلی جلد حضرت تھانوی کی نگرانی میں شائع ہو اور باقی جلد حضرت تھانوی کی وفات حسرت آیات کے بعد شائع ہوئی. میں اس پہلی جلد کا حوالہ لاتا ہوں جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے علماء کے لکھوائی. وہ اس کی شرح میں حدیث پاک میں لکھتے ہیں فَلَيْسَ الشَّهِيدُ بِأَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ. فرمایا لوگو شہید کبھی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا. جب شہید زندہ ہے تو نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے. یہی لفظ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن میں اپنے حنفی بزرگ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنے اکابر پیش کر رہا ہوں. تو میرے دوستو یہ تفسیر میں تو تمام مفسرین نے محدثین نے اس کو شہید کے معاملات پر فٹ کر کے باقاعدہ سمجھایا، بتایا، سنایا ہے. اچھا ایک آیت اگلی اٹھا لیتے ہیں. اسی آیت کی مزید تفسیر میں سورت آل عمران آیت نمبر 169 و 70 مضمون یہی ہے، ایک دو مسئلوں کا فرق ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون. فرمایا لوگوں مردہ مت گمان کرنا انہیں جو شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے اور یہ لوگ خوش ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری پاتے ہیں. سنیں اس آیت اور اس پہلی آیت کا مضمون ایک ہے لیکن ایک دو فرق ہے. فرق یہ ہے وہ ولا تقولو سے شروع ہوتی ہے، یہ ولا تحسبن سے شروع ہوتی ہے. دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، آپ مولوی طالب علم میں آپ جانتے ہیں، ایک افعال جوارے ہوتے ہیں، ایک افعال قلوب ہوتے ہیں. افعال جوارے باقی معاملات اور افعال قلوب دل کے زمان کے اور دل کے اور کیا کہتے ہیں دماغ کے معاملات. تو افعال قلوب اندر کی بات، افعال جوارے باہر کی بات. اس کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں ورنہ اس کی پوری تعریف نحات کے ائمہ نے لکھ دی ہے. تو پہلی آیت میں افعال جوارے میں فعل استعمال ہوا ہے ولا تقولوا قول سے، جس کا تعلق زبان سے ظاہر سے، اور دوسری آیت میں ولا تحسبن یہ افعال قلوب میں شمار ہوا ہے جس کا تعلق باطن سے. تو ایک کا معنی ہے مردہ گمان نہ کرو، ایک کا معنی ہے مردہ بیان نہ کرو. تو یہ دو مطلب کیوں ہیں؟ اردو زبان میں ہمارے ہاں دو جملے چلتے ہیں، غلط بولنے کو کہتے ہیں بد زبانی، غلط سوچنے کو کہتے ہیں بد گمانی. رب نے اس عقیدے کو اتنا مقدس بنایا، فرمایا نہ اس عقیدے کے خلاف بد زبانی کرنا نہ اس کے خلاف بد گمانی کرنا. وَلَا تَقُولُوا کہہ کر بھی منع فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ کہہ کر سوچ پر بھی پابندی لگا دی کہ اس کے خلاف سوچنا بھی نہیں. ایک فرق. دوسرا فرق بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون. اس میں جو لفظ ہے فرحین اور یستبشرون، فرحت اور بشارت، اس خوشی کا ذرا لفظی معنوی ترجمہ اٹھانا. فرحت اس خوشی کو کہتے ہیں جس سے دل خوش ہے، ظاہری خوشی کو نہیں، باطنی خوشی. اور بشارت اس خوشی کو کہتے ہیں جس سے جسم کا ظاہر خوش ہے، کیونکہ انسان کو بشر کہتے ہیں نا. بشارہ یہ بشر 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 یہ چمڑے کے معنی میں آتا ہے. ہم بشر اسی لیے ہے کہ اوپر بشر چمڑا ہے، اسی لیے ہم بشر ہیں، انسان ہیں. تو بشارت اس خوشی کو کہتے ہیں جس کا تعلق اس چمڑے سے ہو. یہ لفظی ترجمہ. تو رب نے شہداء کی خوشی میں دو لفظ فرمائے، ایک فرحین ان کا دل خوش، دوسرا یستبشرون وہ خوشی اتنی کہ ان کے جسم سے ظاہر ہو ان کا چمڑا خوش. یعنی ان کے اندر کی جنت کی نعمتیں دیکھ کے اتنی خوشی ملتی ہے کہ باہر اس کا اظہار ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں حیات جسمانی پر دلیل ہے کہ دل بھی جسم میں ہوتا ہے روح میں نہیں ہوتا، اور چمڑا بھی جسم پہ ہوتا ہے روح میں نہیں ہوتا. فرحین بما آتاہم اللہ اور ویستبشرون دوسرا فرق. تیسرا فرق اس آیت میں رب کریم نے بل احیاء عند ربهم یرزقون کا لفظ فرمایا کہ شہید رزق کھاتا ہے، اس رزق ملتا ہے. کیسے؟ عند ربهم لفظی ترجمہ ہے اپنے رب کے پاس، یہ لفظی ترجمہ، لیکن یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے.
قرآن کریم اسے عند ربہم ایک خاص زاویے میں استعمال فرماتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ کنز العمال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ نے مرفوع حدیث کے لفظ نقل کیے ہیں۔ یہ اصول بات میں اصل میں مرفوعاً حدیث ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی تشریح ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ تو اس لفظ کو عند ربہم عند اللہ، یہ لفظ قرآن میں کہیں اور استعمال ہوا ہے تو معنی دیکھ لیں، جو ادھر مختلف جگہوں میں معنی ہے وہی معنی ادھر کریں تو مطلب سمجھ۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند ہے، باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آگے پھل موجود ہے۔ یا مریم ان لک ھذا، مریم کہاں سے آئے؟ ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرماتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ بھی عند اللہ کا لفظ ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 19، کہ رب کریم کے یہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہاں بھی عند اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اور وہاں عند ربی میں ایک ہی معنی ہے، تو ایسا معنی جو سب جگہ ایک ہو، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی وضاحت سمجھ آئے، تو عند ربہم یا عند اللہ اس کا معنی ہوتا ہے جس میں انسانی محنت کا دخل نہ ہو، انسانی کاوش کا اثر نہ ہو، اپنی محنت و کسب کی بنیاد پہ اس چیز کا حصول نہ ہو۔ مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کسی انسان کے کسب کا نام نہیں ہے، یہ انسان نے نہیں بنایا، یہ رب کی طرف سے ہمیں بغیر بنائے بنایا ہوا ملا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، مریم بل کہاں سے آئے؟ ان لک ھذا، اب محنت سے آئے، زکریا علیہ السلام لائے یا کوئی اور انسان لایا؟ نہیں، وہ فرشتے لائے، بغیر انسانی محنت و کسب کی دخل کے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے آئے، تو ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ورنہ زکریا علیہ السلام تو روز حضرت مریم کو کھلا رہے تھے، کیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا؟ لیکن اس میں انسانی محنت تھی، تو یہ بغیر محنت کے آئے، اللہ کی طرف سے۔ اب آؤ، عند ربہم یرزقون، فرشتہ شہداء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں کوئی فاصلہ اور اسپیس بیان نہیں ہو رہا کہ اللہ کے قریب ہے یا بعید ہے یا دور ہے یا پاس ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ان دو آیات کے مطابق اس کا ترجمہ عند ربہم یرزقون، بغیر محنت کے اللہ کی عطا سے کھاتے ہیں۔ کوئی جاب نہیں ہے ان کی، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی ان کی پے اور تنخواہ نہیں ہے کہ سیلری آ رہی ہے اس کی بنیاد پہ کھا رہے ہیں، جی نہیں، یہ اب بغیر محنت کے، بغیر کمائے، بغیر کسب کے اللہ کی طرف سے کھاتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون۔ لیکن ہمارے کرم فرماؤ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ترجمہ ہی بدل دیا، عند ربہم، یہ جو سنائے گا نا یوں دیکھنے والی حالت ہوتی ہے اس وقت، عند ربہم، رب کے ہاں کھاتے ہیں، رب کے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر مردہ ہے، کوئی اوپر عرش پہ شہید چڑھا ہوا ہے۔ ان کو عند ربہم کا کیا معنی ہے؟ یہ ہاتھ ہلانا ذرا بعد میں ہلا لو، ورزش کرنی ہے تو ورزش کا ایک ٹائم ہوتا ہے بھائی، وے لفٹنگ کے لیے ٹائمنگ طے کر لیں گے، لیکن یہ عند ربہم، رب کے ہاں کھاتے ہیں، کیا معنی؟ صرف اللہ عرش پہ، اللہ کہیں نہیں ہے، باقی اللہ صرف عرش پہ، اور اگر اللہ صرف عرش پہ ہے تو 3 سوال آ جائیں گے۔ اگر اللہ صرف عرش پہ تو 3 سوال میں سے ایک کا جواب دے دے۔ جو کسی چیز پر ہوتا ہے، یا تو وہ اس کے برابر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں محاذات، یا وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں، یہ ٹیبل ہے جس پر ہماری جمعیت علماء اہل حق کی جماعت کا پرچم موجود ہے، اس سے اوپر یہ چھوٹی ٹیبل ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اب یہ تو اس کے برابر ہو یا اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو۔ اگر اللہ صرف عرش پر ہے، باقی اور کہیں نہیں ہے، تو میرا سوال ہے، اگر اللہ عرش پر ہے تو یا تو اللہ عرش کے برابر ہے، یہ عقیدہ محاذات کا ہے جو کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کے محاذات میں، یا اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو پھر اللہ اکبر ٹوٹتا ہے، اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے، اس کا کچھ حصہ باہر ہے، تو اللہ کے جسم کا جز اور تجزی لازم آتی ہے جو کفری عقیدہ ہے۔ تو بتائیں آپ کیا کریں؟
کہتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے. تو میں نے کہا جب اللہ ہر جگہ ہے، اہل حق کا نظریہ یہی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، بدن سے پاک ہے، جسد سے پاک ہے، لیکن اللہ ہر جگہ ہے. تو سوال یہ ہے پھر شہید حاضر ناظر ہے کہ اللہ کے پاس کھاتا ہے؟ تو اس سے بھی بڑا ہو گیا. اس نے کہا نبی ہر جگہ ہے، تو نے کہا شہید ہر جگہ ہے. بتا پھر شہید کہاں کھاتا ہے؟ تو مسئلہ حل کر کے دے دے. ان ربہم کا ترجمہ جو تو نے کیا وہ تو ٹوٹ گیا. کوئی دلیل کی دنیا میں ترجمہ کرو کہ ان ربہم کا معنی. تو اس لیے بھائی یہ ان ربہم کی محنت آپ کی رائے گاہ جا رہی ہے. لفظی ترجمہ ان ربہم یرزقون، شہید بغیر محنت کے رب کے ہاں سے کھاتا ہے. یہ قرآن کریم میں ترجمہ ہو. یہ تیسرا فرق ہے. یہ جو دو آیات ہیں یہ قرآن کریم کی استدلال کردہ جو میں نے پیش کی ہے، یہ عقیدہ آپ کو سمجھا.